نانگا پربت کو قاتل پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نانگا پربت اپنے اوپر چڑھنے والے کوہ پیماؤں کے لیے موت کا خوفناک دروازہ ہے، اس لیے کہ یہ پہاڑ متعدد لوگوں کی جان لے چکا ہے اور خوف و خطر کا یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہم آپ کو بہادری کی وہ لازوال داستان بھی بتائیں گے کہ جب ایک کوہ پیما نے اکیلے اور بغیر اوزاروں کے کیسے اندھیری رات میں نانگا پربت کو پہلی مرتبہ سر کر کے ہمیشہ کے لیے تاریخ رقم کر دی۔ یہ سب کچھ تجسس کی آج کی قسط میں۔ نانگا پربت پاکستان میں موجود کوہ ہمالیہ سلسلہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے اور اس کی اونچائی سطح سمندر سے 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کا 9واں بلند ترین پہاڑ اور پاکستان کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ نانگا پربت تک رسائی پاکستان کے دیگر اونچے پہاڑوں کی نسبت زیادہ آسان ہے اور اسی وجہ سے دنیا کے بڑے کوہ پیما شروع سے ہی اس کو فتح کرنے کا شوق رکھتے تھے، لیکن نانگا پربت نے اپنے اوپر موت کا سایہ شروع ہی سے عیاں کر دیا جب سن 1895 میں اس کو پہلی دفعہ سر کرنے کی کوشش میں معروف برطانوی کوہ پیما الفریڈ ممری سمیت 3 افراد پہاڑ کے اوپر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد سن 1934 میں ایک جرمن ایکسپیڈیشن زیادہ تیاری کے ساتھ ترتیب دیا گیا جو کہ نانگا پربت پر چوٹی سے صرف 225 میٹر کے فاصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایکسپیڈیشن نانگا پربت کی طوفانی ہواؤں اور خونی موسم کی بھینٹ چڑھ گیا اور چند ہی دن میں 12 افراد پہاڑ کے اوپر مختلف واقعات میں ہلاک ہو گئے۔ نانگا پربت کی خونی حص یہاں تک بھی نہ رکی اور سن 1937 میں پہاڑ کے اوپر ایک ہی مقام پر برفانی تودہ یعنی ایولینچ گرنے سے 16 افراد مزید ہلاک ہو گئے۔ اس طرح نانگا پربت پہلی مرتبہ سر کیے جانے سے پہلے ہی 31 افراد کی جانیں لے چکا تھا۔ جس طریقے سے نانگا پربت کی خونی داستان دل دہلا دیتی ہے، اسی طریقے سے اس پر پہلی کامیاب چڑھائی کی روداد ہمت، دلیری اور بہادری کی ایسی کہانی ہے جس کی مثال دوبارہ نہیں دیکھی گئی۔ اس پہاڑ کو پہلی مرتبہ ایک آسٹرین کوہ پیما ہرمن بیول نے کامیابی سے سر کیا اور یہ سن 1953 میں ہوا۔ ہرمن بیول پہاڑ کے اوپر 6800 میٹر کی اونچائی پر تب اکیلے رہ گئے جب ان کے ساتھیوں نے وہاں سے واپس اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہرمن بیول نے 1300 میٹر کی آخری اونچائی کا سفر بالکل اکیلے طے کیا اور اس قسم کا کارنامہ اس زمانے میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ہرمن بیول ڈھلتی شام کو تقریباً 7 بجے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور جب واپسی کا سفر شروع کیا تو ان کے ایک جوتے پر سے کریمپون گم ہو گیا۔ ہرمن بیول کو ایک ایسی چٹان پر پوری رات گزارنی پڑی جہاں صرف کھڑے ہونے جتنی جگہ تھی اور وہ صرف ایک ہاتھ سے ہی چٹان کو تھام سکتے تھے۔ ہرمن بیول نے یہ کارنامہ آکسیجن سلنڈر کے استعمال کے بغیر کیا اور خوش قسمتی سے اس رات جب وہ پہاڑ پر اکیلے کھڑے تھے، پہاڑ کے اوپر ہوائیں تیز نہ تھیں اور اسی وجہ سے وہ پہاڑ پر سے زندہ سلامت نیچے اترنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نانگا پربت کا خونی ریکارڈ آج بھی اسی طرح جاری ہے جیسا کہ آج سے 70 سال قبل تھا۔ نانگا پربت تقریباً 350 مرتبہ سر کیا جا چکا ہے جبکہ اس پر 69 لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ اس قسم کا خونی ریکارڈ دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے صرف K2 اور اناپورنا کا ہے، لیکن سر کیے جانے سے پہلے 31 افراد کی جان لینا صرف نانگا پربت پر ہی ہوا ہے اور اسی وجہ سے ہی نانگا پربت کو قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال جاگ رہا ہے یا آپ کسی خاص چیز کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے تاکہ ہماری اگلی معلوماتی ویڈیو آپ کے تجسس کو مٹانے میں مددگار ثابت ہو۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ حالیہ سال K2 پر ہونے والی ریکارڈ کامیاب چڑھائیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں مزید آگاہی لینا چاہتے ہیں تو آنے والے ویڈیو لنک پر ضرور کلک کر دیجئے۔
آخر میں ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔